میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 سے آنورڈ انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے۔ میرے بھائیو، یہ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 ہے، یہ ایک کریٹیکل ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر اللہ کے لیے گواہی دینا، جو کہ پرائمری فریضہ وقت کے پیغمبر کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا وقت کا کوئی بھی پیغمبر ہو علیہم السلام اجمعین، ان کے جو اصحاب ہیں، اور پھر ان کے آگے تابعین، اور اسی طریقے سے نسل در نسل امت میں یہ ذمہ داری ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اور ختم نبوت کی برکت سے تو اسپیسیفکلی ہماری اس امت کی رسپانسبلٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کے اس دنیا میں آئے اور پوری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچایا، جو اپنے زمانے تک وہ پہنچا سکتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی امت نے اس کام کو آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آنا۔ تو نبی علیہ السلام نے شہادت علی الناس کی اپنے زمانے کے لوگوں پر، اور پھر آپ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقی لوگوں پر شہادت علی الناس کرے گی، یعنی اللہ کی گواہی دے گی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گی۔ اور پھر الٹیمیٹلی اس کا انجام قیامت والے دن نکلنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بلائے گا، اور وہ اپنی امت کے حق میں یا امت کے خلاف گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے تو اپنا پیغام پہنچایا تھا، ان لوگوں نے اس کو فالو نہیں کیا، یا انہوں نے آگے پیغام نہیں پہنچایا۔ تو قیامت کے دن کی جو گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں آ رہا ہے۔ چونکہ یہ کریٹیکل آیت ہے اور یہ ٹاپک قرآن حکیم میں درجنوں مقامات کے اوپر ڈسکس ہوا ہے، لہٰذا میں اس پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 پہ۔ پہلے ہم اس آیت کو کور کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کیا حال ہوگا، وہ وقت کیسا ہوگا جب کہ ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھا کر، یعنی اس امت کے پیغمبر کو۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے، اپنے امتیوں کے اوپر، اپنے زمانے کے لوگوں پر۔ اب یہ گواہی یہ ہوگی کہ میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا، یا جنہوں نے عمل کیا ان تک پہنچانا تو میری ذمہ داری تھی، انہوں نے آگے نہیں پہنچایا۔ دونوں اعتبار سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر گزر چکے، انہوں نے اپنی امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دینی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، کیونکہ اس کے اگینسٹ پھر فیصلہ ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وہ عدالت لگنی ہے، جس کا جج خود ہے اللہ، اس کے سامنے گواہ کی حیثیت سے وقت کے پیغمبر پیش ہوں گے، یا پیغمبر کے ماننے والے وہ لوگ جنہوں نے شہادت علی الناس کی تھی پیغمبر کے جانے کے بعد۔ تو اللہ پھر بدلہ دلوائے گا مخالفین کے اگینسٹ ان لوگوں کو۔ تو اس ٹاپک کو کہا جاتا ہے شہادت علی الناس، جو وقت کے پیغمبر نے کی یا ان کے ماننے والوں نے اپنے باقی لوگوں تک پہنچائی، امت کے لوگوں تک، انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا، سارے اعتبار سے یہ شہادت والا معاملہ ہونا ہے۔ تو امام جو قیامت کے دن ہوگا وہ وقت کا پیغمبر ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کے بہاف کے اوپر ان کے بعد جتنے لوگ ہیں، اپنے اپنے دائرہ کار میں جہاں تک انہوں نے بات پہنچائی ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اس ٹرم کو ہم کہتے ہیں شہادت علی الناس۔ ظاہر ہے اس کا پھر انجام کیا ہونے والا ہے، وہ اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن پھر جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، وعصوا الرسول،
اور رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور کافر بھی۔ پچھلے دنوں بھی میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جس کا عنوان تھا کافر کافر ورسز مسلم کافر۔ کافر تو کافر ہے، مسلم بھی کافر ہو سکتا ہے اپنے عمل میں، عقیدے میں مسلمان ہو لیکن عملاً کافر ہو۔ تو یہاں پہ اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ رسول کا انکار کرنے والے اور ان کی نافرمانی کرنے والے۔ نافرمانی کرنے والوں میں صرف کفار تو نہیں ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن وہ تمنا کریں گے لو تسوا بہم الارض، کاش ان کو زمین میں دبا دیا جائے اور زمین برابر کر دی جائے، جان چھوٹ جائے، انہیں زندہ ہو کر جواب ہی نہ دینا پڑے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور پھر وہ اللہ سے کوئی اپنی بات چھپا بھی نہیں سکیں گے۔ دنیا کی عدالت کو تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا میں تو آپ وقت کے پیغمبر کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے۔ سورہ توبہ کا ٹاپک یہی ہے کہ نبی آپ کو آگے بہانے کر رہے ہیں، آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں، اللہ کو تو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو تو پتہ ہے ان کے دل کا حال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی پھر چھپا نہیں سکے گا، یعنی یہ سارے لولے لنگڑے لیم ایکسکیوزز بہانے یہ دنیا میں چلیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کا کوئی بہانہ قبول نہیں ہوگا۔ وقت کے پیغمبر کا جنہوں نے انکار کیا یا مان تو لیا لیکن ان کی نہیں مانی، رسول کو مانا لیکن رسول کی نہیں مانی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب اس کو بعض لوگوں نے اس چکر میں لے لیا کہ جی وہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے نامہ اعمال سے چونکہ وقت کا پیغمبر واقف ہے لہٰذا وہ تبھی تو گواہی دے گا، اور اس سے پھر انہوں نے حاضر و ناظر کا ایک عقیدہ گھڑ لیا کہ جی آج بھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ عقیدہ لوگوں نے گھڑ لیا۔ یہ عقیدہ دیوبند کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، بریلویوں کے ہاں بھی۔ اہل حدیث اس معاملے میں کافی حد تک ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے زمانے کے بھی سارے لوگوں کے اعمال سے واقف نہیں تھے، کیونکہ قرآن میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ اے نبی آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو تو نہیں دے سکتے۔ سورہ توبہ کے اندر یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں علم الغیب کے حوالے سے اگر میں ڈسکشن کروں تو بڑا لمبا ٹاپک ہے، آپ میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا، اس میں میں نے کئی ایک آیات قرآن سے پیش کی ہیں کہ نبی کا علم الغیب یہ ہوتا ہے جو اللہ ان کو بتاتا ہے، بس اس سے بڑھ کر نہیں ہوتا، اور اللہ نہ بتائے تو نہیں ہوتا۔ یہ چونکہ آج علم الغیب ٹاپک نہیں ہے میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا۔ مسئلہ نمبر 6A اور 6B دیکھ لیں، اور حاضر و ناظر کے عقیدے پہ مسئلہ نمبر 7 میرا دیکھ لیں، ڈیٹیل کے ساتھ 1.5 2 گھنٹے کی وہ ویڈیوز ہیں۔ میں نے جو یہ جھوٹے قسم کے دلائل اپنی زوم میں انہیں سچا سمجھ کے پیش کرتے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر میں نے ڈسکشن کی ہے، آج میں اس کو نہیں چھیڑوں گا۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت کا پیغمبر گواہی دے گا اپنی امت کے خلاف۔ اسی کانٹیکسٹ میں یہ جو آیت آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور نبی علیہ السلام کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے اٹھائیں گے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا عبداللہ میرے قریب آؤ اور مجھے قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام ممبر پہ تھے، عبداللہ ابن مسعود نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب اس آیت پہ پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے
آنسو جاری تھے, آپ کی داڑھی بھی تر ہو چکی تھی, یعنی آپ کو یہ غم تھا کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے. نبی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں, ان کی کبھی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ ان کی امت میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں چلا جائے. تو نبی علیہ السلام آپ دیکھیں, آپ کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہے, حالانکہ تو خوشی کا مقام ہے کہ آپ کو قیامت والے دن اپنے دشمنوں کے اگینسٹ گواہی دینی ہوگی اور اس کے اگینسٹ ان کو سزا ملے گی. ہم لوگ ہوں تو اس بات پہ خوش ہوں, اور نبی علیہ السلام اس پہ غمگین ہو رہے ہیں کہ ایسا وقت بھی آنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے, یعنی یہ بدبختی پہ تلے ہوئے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے. جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پتنگوں کی طرح آگ پہ گرتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور لے کے جاتا ہوں. یعنی تمہاری تو پوری کوشش ہے کہ تم آگ پہ جا کے گر جاؤ, لیکن میں تمہیں پکڑ پکڑ کر جنت کے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہوں, جہنم کی آگ سے دور لے کے جا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود کہ آپ نے سارا پیغام بھی پہنچا دیا, آپ اتنے غمگین ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قیامت والے دن. ایسا وقت بھی آنا ہے. امت بے فکر بیٹھی ہوئی ہے, امت کہہ رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. جس طرح میرے بھائیوں, اس کانٹیکسٹ میں ایک اور آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کھول کر اس بات کو بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ نے پیغمبروں سے بھی پوچھنا ہے اور ان کے فالوور سے بھی. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. اسی والے سے پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے, کیا قیامت والے دن انبیاء کا حساب بھی ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے پیغمبروں کو بھیجا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم ضرور پوچھیں گے مرسلین کو بھی, رسولوں کے بھی, کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا. ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی, اور جن تک بات پہنچی ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ انہوں نے پیغام پہنچایا, اور اگر پہنچایا تھا تو تم نے قبول کیوں نہیں کیا. یہی جو ٹاپک ہے شہادت علی الناس, اس حوالے سے ایک اور کریٹیکل آیت ہے جو 2 جگہ آئی ہے مختلف انداز میں. سورۃ الحج میں بھی آئی ہے آخری آیت, اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 143. ہم دونوں میں سے ایک کو ہی کور کر لیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور بالکل اس طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر شہادت دو اللہ کی, ان پر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور قیامت والے دن رسول اللہ تم پر گواہ بن جائے. دنیا میں بھی ہیں, قیامت والے دن بھی. اب یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی صاحب نے کنز الایمان میں ترجمہ ٹھیک کیا. وہ جہاں سورہ الاحزاب میں آیت آتی ہے نا, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, تو وہاں انہوں نے شاہد کا ترجمہ کر دیا حاضر و ناظر. لیکن قرآن میں تو کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا. یہاں پر اسی لفظ شہید کا, شاہد, یہ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. یہاں پہ انہوں نے ترجمہ کیا گواہ, کیونکہ اگر یہاں پہ حاضر و ناظر ترجمہ کر دیتے تو یہ ترجمہ یوں بننا تھا, ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم باقی انسانوں پر حاضر و ناظر ہو جاؤ اور رسول اللہ تم پر حاضر و ناظر ہو جائے. پوری امت ہی حاضر و ناظر بن جاتی. یہاں ان کو ماننا پڑا کہ یہ شہادت علی الناس ہے, ڈنڈی نہیں کوئی مار سکتا. یہاں پہ انہوں نے گواہ ترجمہ کیا, اور سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں بھی انہوں نے ترجمہ گواہ ہی کیا, حاضر و ناظر نہیں کیا. تو اگر وہ گواہ کا مطلب کہتے کہ جی وہ گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہو, وہ کہتے ہیں جی جو دیکھ نہیں رہا وہ گواہی کیسے دے گا, تو گواہی یہ ہے کہ بس سامنے والے تک پہنچا دیا, یہی مطلب ہے. ورنہ تو پھر پوری امت گواہ ہے ساروں کی امتوں کے اوپر. اور اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے جس نے پورا عقیدہ کلیئر کر دیا صحیح بخاری میں, کہ قیامت والے دن قوم نوح انکار کر دے گی کہ ہمارے وقت کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے. وہ جو سورہ اعراف میں ہے نا کہ ہم امتوں سے پوچھیں گے کہ بھی ہاں بھی تم تک پیغام پہنچا, تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہہ دے گی ہمیں تو نوح علیہ السلام نے آپ کی دعوت ہی نہیں پہنچائی ہے اللہ, جھوٹ بولیں گے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ جب وہ انکار کریں گے تو میری امت حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا اللہ کا ان کی امت تک. بھئی ہم کوئی حاضر و ناظر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پہنچا دیا تھا؟ ہم کس بنیاد پہ گواہی دے رہے ہوں گے؟ قرآن کی. کہ قرآن میں آیا ہے نا کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا ہے. سورہ نوح آئی ہے, سورہ ہود ہے, سورۃ الاعراف ہے, سورہ یونس ہے, اتنا ذکر نوح علیہ السلام کا ڈیٹیل کے ساتھ آیا. تو ہم اس بنیاد پہ یہ بات کریں گے. اور اگر شہید کا مطلب یہ حاضر و ناظر لیں گے تو پھر بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ شہید کا لفظ تو سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا, جہاں حضرت عیسیٰ اور اللہ کی گفتگو ہے. تو وہاں حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا, اور تو ہی سارے غیب کا جاننے والا ہے, تو ہی ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, سورۃ المائدہ کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے کچھ اصحاب کو لایا جائے گا, میں انہیں حوض کوثر پہ جب مشروب پلانے لگوں گا اور میں جب ان کی طرف بڑھوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی, مجھے روک دیا جائے گا. تو میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ تو میرے ساتھی ہیں, یہ تو میرے اصحاب ہیں. تو فرشتے پھر آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا, آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی, سحقا سحقا لمن بدل بعدی, ان پہ پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اچھا حضور یہ نہیں کہیں گے خیر ہے جی میرے انہیں معاف کر دو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اس شعر کو آپ دیکھیں, سب سے زیادہ محبوب کے ساتھ حقدار تو آپ کے ساتھ ہی تھے نا. تو حضور یہ نہیں کہیں گے کچھ بھی ہے اللہ ہے تو میری امت سے ہے نا, میں ان کی سفارش کرتا ہوں. نہیں, حضور کہتے ہیں میں کہوں گا ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس وقت میں بھی اللہ کے حضور وہی بات کروں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اپنے فالورز کے بارے میں. پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ المائدہ کی وہ آیت تلاوت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہیں گے نا وہی الفاظ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی دہراؤں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. وہ کیا ہے؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اے اللہ میں تو ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا, كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, پھر تو ہی ان پر گواہ تھا نا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور تو ہی ہر چیز کے اوپر گواہ ہو سکتا ہے نا. انسان کی تو یہ کمپیٹنسی نہیں ہے. تو ادھر سے یہ شہید کا پھر مطلب پتہ چل گیا, ورنہ تو حضور علیہ السلام کو اگر یہ پتا ہوتا کہ آپ کے بعد یہ کیا ہے تو اچھا وہ کہتے ہیں جی اتنے, یار جب بندے نے بات نہ ماننی ہو نا, وہ کہتے ہیں جی وہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے یہ بھی تو آپ کو حضور نے ہی بتائی ہے نا کہ میرے اصحاب لائے جائیں گے, میں ان کو پہچانتا ہوں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کو پتا ہوگا. تو میرے بھائی یہ تو آپ کو وہی کے ذریعے یہ تو بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہونا ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون کون لوگ ہوں گے, بس آپ کو جنرل پتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کون کون لوگ ہیں تو آپ نے ان کو پلانا ہی نہیں تھا. جن پہ بعد میں پھٹکار کرنی تھی پہلے ہی کر دیتے, ان کو تو میری شکل سے دور کرو نا, ان کا تو مجھے علم غیب ہے کہ یہ لوگ ہیں. جنرل حضور کو بتایا گیا کہ آپ کے بعد ایسا ہوگا, جو سنن دارمی میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اللہ کی فتح آ پہنچی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے میرے مرنے کے بعد. تو آپ دیکھ لیں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے, انہی لوگوں کے بارے میں آیا نا. صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور حضرت ابوبکر نے ان کے ساتھ قتال کیا تھا. منکرین زکوٰۃ تھے یا مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ مل گئے حضور کی زندگی تک, تو وہ حضور کے غلبے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے, بعد میں انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. تو اسی لیے حضور ان کو اصحابی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھی. آج کی ڈیٹ میں تو ظاہر نہیں ہے, لیکن ساروں کے بارے میں ہمیں بھی نہیں پتا, ظاہر ہے ساروں کی کوئی لسٹ تو نہیں بنی ہوئی. تو یہ بڑا کرٹیکل معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شہادت الناس
اس امت نے بھی کرنی ہے. رسول اللہ بھی شہادت الناس کرنے والے ہیں, اور قوم نوح کے انکار کے اوپر میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے کہ یہ امت گواہی دے گی نوح علیہ السلام کے حق میں. یہی سیم آیت جو ہے وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں بھی یہی الفاظ ہیں. وہاں پہ بھی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ حاضر و ناظر نہیں کیا بلکہ گواہ کیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن آپ جس کا بھی پڑھیں, ذرا کان کھول کے دماغ کھول کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے کس جگہ پہ ڈنڈی ماری, خود بخود پتہ چل جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ وہ ڈنڈی مار لے, ورنہ تو ہدایت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا. یہ کبھی کسی کو نہ ریکمینڈ کریں کہ یہ ترجمہ پڑھو فلانا پڑھو, ترجمے سارے برابر ہیں, سب سے ایک جیسا ہی مفہوم نکلنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا کہ اے اللہ عبادت تو تیری کرتے ہیں, مدد قبر والے سے مانگتے ہیں. اے اللہ عبادت تو تیری کرتے ہیں لیکن مدد کے لیے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں. یہ کس نے کیا ترجمہ؟ جو پکار رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں یہ ترجمہ کیا. تو قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے. اچھا, یہ شہادت علی الناس کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور بڑی ڈیٹیل حدیث ہے جو آپ کا یوم النحر کا خطبہ ہے, 10 ذوالحجہ 10 ہجری, جو آپ نے قربانی والے دن دیا. ایک تو وہ ہے جو آپ نے یوم عرفہ کے دن دیا 9 ذوالحجہ کو, ایک وہ ہے جو آپ نے اس سے اگلے دن دیا تھا 10 ذوالحجہ کو. کافی لمبی حدیث ہے, اس کا ایک میں پورشن بیان کرتا ہوں. وہ حدیث جس میں آپ علیہ السلام فرمایا آج کون سا دن ہے, یہ کون سا مہینہ ہے, یہ کون سی جگہ ہے, اس اعتبار سے. اس میں اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا, بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا اور ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی. تو نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے پھر آڈینس کی طرف کی اور کہا اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا. یہ مان رہے ہیں کیونکہ حضور کو پتا تھا قوم نوح نے تو انکار کرنا ہے, تو میری امت ایسا نہ کرے. پھر آپ نے فرمایا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان تک پیغام پہنچا دو, وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں. اور بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. اور پریکٹیکلی ہم نے دیکھ لیا ہے, یہ جتنی حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں سب کے سب نان عرب لوگ ہیں جنہوں نے دین کو سیو کیا اور امت تک پہنچایا. امام بخاری رشیا کے رہنے والے, امام مسلم ایران کے رہنے والے, امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان کے رہنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. اور پھر جو یوم النحر سے پہلے ایک دن پہلے آپ نے یوم عرفہ کا خطبہ جو دیا وہ صحیح مسلم کے اندر ہے. وہ کافی لمبی حدیث ہے جو امام جعفر نے امام باقر سے روایت کی ہے. امام باقر کا نام ہے محمد بن علی بن حسین بن علی, یعنی حضرت حسین کے یہ پوتے تھے. حضرت حسین کے بیٹے تھے علی ابن حسین, ان کے بیٹے. تو محمد بن علی بن حسین بن علی امام باقر کا نام ہے. انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا اور ان کا بیٹا ہے امام جعفر الصادق جنہیں ہم کہتے ہیں. یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے اور اس کا نمبر ہے کتاب الحج چیپٹر میں 2950 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. مشکات میں بھی آپ کو یہ مل جائے گی, دوسری جلد میں حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث رسول اللہ کے حج کا بیان. بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر, یوم عرفہ کے موقع پر بھی یہ کہا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا, تو اب تم گواہ رہنا اس بات کے اوپر اور تم یہ بات آگے تک پہنچانا. لیکن اس میں ایک اور بڑے زبردست الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں حجۃ الوداع کا یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے, سنت کا نہیں ہے, کیونکہ سنت بھی قرآن میں ہے. قرآن نے ہمیں کہا ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ہاں ایک حسن درجے کی روایت ہے المستدرک للحاکم میں, الموطا امام مالک میں بھی ہے لیکن اس کی سند چھوٹی ہوئی ہے. حاکم میں پوری سند ہے کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا. وہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میرا خیال ہے اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہو سکتی ہے جو صحیح مسلم میں ہی ہے 394 نمبر.
نزول عیسیٰ والے چیپٹر میں کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے تو وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہارے رب کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. کتاب اللہ اور سنت کا ذکر بھی مسلم شریف میں موجود ہے کہ قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہونے کے باوجود نبوت اپنی جگہ رہے گی لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے, فقہ حنفی کے مطابق عمل نہیں کروائیں گے. وہ شیخ احمد سرہندی دیکھیں جن کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں بزرگ مانتے ہیں, انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر ان کو حیا آئی کہ یہ تو میں بہت بڑا کلیم کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, اصل میں ہوگا یہ کہ حضرت عیسیٰ اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد بھی امام حنیفہ سے مل جائے گا. بھئی وہ راوی حدیث تو کہہ رہا ہے وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے, یہ بندہ 1000 سال بعد آ کے ایک نویں گل پہ چھوڑ ہے. کیڑا اجتہاد؟ امام حنیفہ کا اجتہاد تے اج ویلڈ نہیں رہا. ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, کتبین پہ نماز کا مسئلہ, ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ, انتقال خون کا مسئلہ, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ, اعضاء کی پیوندکاری کا مسئلہ, آج کے تو کتنے مسئلے جو ہیں رہے عقیدے تو وہ امام حنیفہ سے تو نہیں لینے, وہ تو کتاب و سنت میں پہلے ہی موجود ہے. یہ ویسے انہوں نے چلاکی کی ہے بچنے کے لیے, ادروائز یہ پوری ایک سمجھ لیں پوری سازش کی ہے انہوں نے, کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہیں کیٹاگوریکلی. شیخ احمد سرہندی اپنے اس مکتوب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر اس امت میں کوئی پیغمبر آتا تو وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. یہ بھی لکھا ہوا ہے کیٹاگوریکلی کہ فقہ حنفی میں سے ہوتا وہ جو پیغمبر ہوتا. یعنی پوری کوشش کی تھی یہ ڈاکہ مارنے دی. ویسے اگر آیا نا ایک جھوٹا, وہ ہے فقہ حنفی چوں ہی آیا ہے, غلام احمد قادیانی دجال. گل ویسے ادھی ٹھیک ہی نکلی نہ دی, وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا تھا نا, حنفی تھا. غلام احمد قادیانی حنفی تھا. ابھی بھی آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں. ہمارے پاس ایک بھائی آئے, ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے انورٹڈ کامرس میں میری ویڈیوز کی وجہ سے, تو کہتے ہیں جی آپ نے میرے بھائی کو جو ہے نا قادیانیوں کے راستے پہ چلا دیا. اب میں نے اس کو بڑے مطلب آرام سے سن لیا, وہ تبلیغی جماعت سے تھے. میں نے کہا میرے بھائی کیسے؟ کہتے ہیں جی یہ تو نماز میں رفع دین کرتا ہے, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے یہ تو قادیانیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا جی قادیانیوں کی عبادت گاہ ہمارے قریب ہی, ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا اس طریقے پہ. اب ہونا تو چاہیے تھا جی اٹھیں, نہیں, بات مانی بھی نہیں اور پیچھے بھی ہٹ گئے. تو میرے حنفی بھائیوں, غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے بالکل آپ کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں, وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھتے جو بخاری مسلم میں. لہذا جو بخاری مسلم کو پڑھ لے گا نا, اس کی صرف نماز نہیں ٹھیک ہوگی, بلکہ سب سے پہلے وہ کہے گا کہ قادیانیوں کی تو نماز ہی غلط ہے. عقیدے کو تو بعد میں دیکھیں گے, ایک موٹی سی چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے تو ان سے بچ جائے گا. بہر حنفیوں کا خدشہ ہے کہ وہ پھنس جائیں کہ یہ بھی ہمارے جو ہیں حنفی بھائی ہیں. ظاہر ہے جب آپ الزام لگائیں گے تو پھر ہم علمی بات آپ سے کریں گے. تو وہ آپ کے حنفی بھائی ہیں, وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں. قرآن و سنت پہ نہ وہ چل رہے ہیں نہ آپ چل رہے ہیں. تو اس میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. آج اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی غلط چیزیں منسوب کیے ہوئے تو عیسیٰ ابن مریم تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, دنیا اور آخرت میں اللہ کے مقرب بندوں میں سے وجاہت والے. تو یہ میں نے ایک ضمناً اس کے ساتھ ذکر کر دیا. اب اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور آیت بھی ہے, میں وہ کور کر دیتا ہوں. وہ اکثر کہتے ہیں جی قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور پھر وہ باقاعدہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ جی حنفی تو امام حنیفہ کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے, شافعی جو ہیں ان کے ساتھ اٹھ رہے ہوں. اب یہ اماموں کی ہم توہین نہیں کر رہے, امام ہمارے سروں کا تاج ہیں, وہ بھی یہ بات سنیں تو ان کو لتر ماریں. یعنی مجھے اگر کوئی یہ کہے نا کہ علی بھائی آپ کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور آپ ان کے امام ہوں گے, تو میں آپ کے پاؤں پکڑوں گا یار کیوں مروان لگا منو. تو امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک وہ یہ جرت کریں گے کہ ہم امام بنے ہوئے ہیں اس اعتبار سے. اچھا, تو کہتے ہیں جی قرآن میں آیت ہے کہ ہر شخص کو قیامت والے دن اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو سر وہ قرآن اس امام کا نام بھی تو بتا رہا ہے نا, کون ہے؟ وقت کا پیغمبر. وہ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, وہ آیت خود پڑھ کے دیکھ لیں, آیت نمبر وہ 71 ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر, پارہ نمبر 15 میں. یوم ندعو کل
उनासिम बि इमामिहिम, क़यामत वाले दिन हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। फमन ऊतिया किताबहू बियमीनी, तो जिसको नामा माल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। फ़उलाइका यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फ़तीला, तो वो बड़ी खुशी के साथ अपनी किताब पढ़ रहा होगा। ज़ाहिर है नामा माल जब दाएं हाथ में मिला तो मुराद पास, और उस पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। वो कहते हैं ये इमाम का जिक्र है। तो यहां पे इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। और बाद लोगों ने इमाम का तर्जुमा यहां नामा माल भी किया, दोनों तर्जुमे दुरुस्त है। लेकिन अगर वो इमाम भी करें तो नबी इस्लाम है, वो आपके बनाए हुए इमाम नहीं है। वो इमाम है जिनको अल्लाह ने हमारा इमाम बनाया है। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। वो इमाम, तो वो ये जो आपने अपनी मर्जी से इमाम बना दिए, तो फिर हम फकी भी ले लें कि इमाम हनीफा से पहले जो लोग हैं वो कैसे उठाए जाएंगे। यानी इमाम हनीफा का जो उस्ताद है उसका इमाम फिर कौन होगा? पहले 80 साल के मुसलमानों के इमाम फिर कौन होंगे? उनमें कई ताबईन है, सारे ताबईन तो बड़े बड़े बुजुर्ग नहीं है, आम ताबईन भी तो हैं। सबके इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब जिन लोगों ने नबी इस्लाम को इमाम नहीं माना होगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुरान में खुद ही फरमा रहा है कि क़यामत वाले दिन जो लोग हैं वो उस बात के ऊपर अपने हाथ चबाएंगे जिन्होंने रसूलुल्लाह की दावत कबूल नहीं की होगी। और वहां पे वाज़े मौजूद है कि उस इमाम से मुराद कौन है, और वो है सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 27, पारा नंबर 19 के पहले सफ़े पे। व यौमा यउद्दु ज़ालिम अला यदैहि, उस दिन जालिम शख्स अपना हाथ चबाएगा मुंह में। यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूली सबीला, वो कहेगा हाय अफसोस, काश मैंने दुनिया में रसूलुल्लाह का रास्ता इख्तियार किया होता। ये पता चल गया इमाम कौन है। या वैलता, हाय अफसोस, लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, मैंने फलां शख्स को अपना साथी ना बनाया होता, मेरे दोस्त ने मुझे मरवा दिया। लक़द अदल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी, बेशक मेरे दोस्त ने मुझे गुमराह कर दिया हालांकि मेरे पास अज़िक्र कुरान आ चुका था। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून व कान अश-शैतानु लिल इंसानी खज़ूला। और शैतान तो ज़ाहिर है कि वो इसी तरीके से धोखा देने वाला है, इंसान के साथ दगा और फरेब करने वाला है। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, सूरतुल फुरकान आयत नंबर 30। और रसूलुल्लाह शिकायत करेंगे कि मेरी कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। तो नबी इस्लाम ही गवाही दे रहे होंगे, नबी इस्लाम ही इमाम होंगे। जो जहन्नम में जा रहे होंगे वो भी कह रहे होंगे कि अफसोस हमने अपने वक्त के पैगंबर की दावत को कबूल नहीं किया। तो लिहाजा इमाम से मुराद भी अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं, जी कुरान च इमाम का जिक्र मौजूद है, कुरान ही तो यूफून भी है, यूफून दिए जाएंगे। यूफून यानी उनको पूरा का पूरा बदला दिया जाएगा। वो यूफून हमारा वो मोबाइल नेटवर्क भी है, तो इस तरह बनाना है तो बना दे, और यूफून भी मौजूद है, काट लो जो कुछ करना है। तरावी भी चूं 20 तरावियां काट लो, लेकिन तरावी पंजाबी ही बनेगा, तो जो मर्जी आप निकालें। तो ये तो मेरे भाई इल्मी बातें हैं। अब ये कुरान के हवाले से नबी इस्लाम शिकायत करेंगे कि मेरी उम्मत ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था, क्योंकि हुजूर की वफ़ात के बाद इस उम्मत पे खलीफा कुरान है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। अब्दुल्ला इब्न अबी औफा से पूछा गया क्या नबी इस्लाम ने अपना वसी किसी को बनाया था, किसी के लिए वसीयत की थी? तो उन्होंने कहा हमें रसूलुल्लाह ने बस कुरान के मुताबिक चलते रहने की वसीयत की थी। क़यामत तक के लिए वसी रसूल कौन है, खलीफतुर रसूल कौन है? कुरान। क्योंकि अगर खलीफतुर रसूल कुरान को आप नहीं मानेंगे और इस एतबार से जो अकीदों की इस्लाह के एतबार से किसी पर्सनैलिटी को मानेंगे, तो वो सारे के सारे आज की डेट में तो फौत हो चुके हैं। सैयदना अबू बकर को हम खलीफतुर रसूल मानते हैं पॉलिटिकली, खलीफतुर रसूल, वरना 2 साल के बाद तो हज़रत अबू बकर भी फौत हो गए ना। इवन रसूलुल्लाह की वफ़ात के जो 3-4 साल बाद मुसलमान हुए हैं, तो वो कहेंगे भाई खलीफतुर रसूल कौन है, तो वो तो फौत हो चुके थे। नहीं, कुरान नहीं फौत हुआ सर।
آج بھی خلیفۃ الرسول زندہ ہے، وہ قرآن ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت والے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے ہی قوموں کا زوال دے گا جو اس کو چھوڑ دیں گے۔ جسے ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں کہا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ ہے۔ باقی جو صحیح مسلم کی حدیث غدیر خم والی ہے نا جی، میری نظر میں اس روئے ارض پہ جتنی بھی حدیثیں قرآن کی شان میں ہیں نا، ان میں اگر آپ گریڈنگ کریں تو پہلے نمبر پہ جو حدیث ہے نا وہ مسلم شریف کی ہے۔ جو 4 حدیثیں ہیں مسلم میں غدیر خم کی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک، جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے حج سے واپسی پر، حجۃ الوداع کے بھی بعد کا یہ خطبہ ہے، اس کو بھی سپرسیڈ کر رہا ہے، مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا، اونٹ کے پلان کا ممبر لگایا گیا آپ کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے اس پہ کنکلوڈنگ گفتگو کی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، یعنی میں نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اب ذرا یہ الفاظ سنیں، یہ دنیا کی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ سارے اتنے زیادہ جملے دنیا کی کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے جو مسلم شریف میں غدیر خم کی حدیث میں۔ قرآن میں ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ لیکن امت کہتی ہے نہیں، ہم نے فرقے بنانے ہیں، حضور حکم دے کے گئے نے کہ 73 فرقے ہوں۔ او جناب یہ نہیں کہہ کے گئے کہ بنانا، اور ڈرا کے گئے نے، ورنہ تو مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پہنانا شروع کر دیں؟ تو فرقوں سے ڈرایا گیا ہے کہ بنانے نہیں ہیں۔ حضور قرآن کے خلاف چل سکتے تھے، نعوذ باللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، یہ تو بتایا کہ بنیں گے، بننا تم نے اس میں حصہ نہیں بننا، مسلمان ہی کہلانا ہے۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو غور کرے گا تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، مسلم بنے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور اس جملے کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، میں اللہ سے ڈراتا ہوں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی ہے، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ دیکھ لینا، بالکل الٹ چلی ہم۔ اور ہم یہ دعوے سے بات کرتے ہیں کہ دنیا میں یہ پلیٹ فارم ہے جو غدیر خم پہ کھڑا ہے، قرآن کی بھی توحید جس طریقے سے یہاں سے بیان ہوئی ہے، اور صدیوں کے وسوسے سیٹل ہوئے ہیں عقیدہ توحید کے اعتبار سے، کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ اور اگر کسی کو توحید کا نشہ تھا نا کہ اس نے کیا ہے، اہل بیت کے وہ دشمن تھے، پکے یزیدی پارٹی تھی، آدھی حدیث لی ہوئی تھی۔ اہل بیت کا دفاع بھی یہاں سے ہوا ہے، ناسبیوں کے اگینسٹ، آل امیہ کے اگینسٹ، مکمل غدیر خم پہ کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام خالی قرآن تو نہیں دے کے گئے، اہل بیت کے ساتھ بھی کہا اس نے سلوک کرنا ہے۔ اور اس نے سلوک، اس زمانے میں اس نے سلوک یہ تھا کہ ان کا ساتھ دیا جاتا، اور آج اس نے سلوک کیا ہے کہ اہل بیت کا دفاع کیا جائے، خاموشی اختیار نہ کی جائے۔ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں ہوتے، تو میں کہتا جی میں نے جنگ جمل صفین نہروان میں حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ یہ آج ان سے بھی پوچھیں، یہ بھی کہیں گے ہاں جی ہم حضرت علی کے ساتھ ہوتے۔ تو سر اس زمانے میں آپ ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے، تو آج ہمیں زبان بھی نہیں کھولنے دے رہے۔ کتنی لاجیکل بات ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں آپ ہمیں زبان نہیں کھولنے دے رہے، ان لوگوں کے خلاف آپ نے حضرت علی کے ساتھ مل کے تلوار اٹھانی تھی، آل امیہ کے خلاف۔
کہ بھی آ جاؤ ہمیں سیدھے ہو جاؤ. اس زمانے میں آپ تلوار اٹھانے کے لیے تیار تھے, آج زبان سے بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہی تو آپ کی 2 نمبری ہے. اس کا مطلب ہے آپ اہل بیت کے ساتھی نہیں ہیں. اس زمانے میں بھی تسی جڑا نا ادھر ادھر ہی ہو جانا سی. تو جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ اس زمانے میں بھی اہل بیت کے ساتھ تھے, آج بھی اہل بیت کے ساتھ ہیں. یار اگر میں اس زمانے میں تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا مولا علی کے ساتھ مل کے, تو آج میں اپنی زبان بند کر لوں. میں تو اس سے بڑا کرنے کے لیے تیار تھا کہ تلوار اٹھا لیتا. تو زبان کھولنا تو چھوٹی چیز ہے تلوار کے مقابلے پہ. تو یہ لاجیکل گفتگو ہے, تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کریں. ویسے کامن سینس علماء میں نہیں ہوتا, کامن سینس از ناٹ سو کامن, لیکن تھوڑی سی اگر آپ اپنی عقل استعمال کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میرے بھائی یہ تھی شہادت علی الناس. آپ دیکھ لیں آلموسٹ 40+ منٹس میں نے اس ایک آیت کے اوپر لگائے, اس لیے کیونکہ اب اس سے متعلق جتنی آیات آگے آئیں گی میں ان پہ پھر ڈیٹیل گفتگو نہیں کروں گا, بلکہ اسی آیت کو ریفرنس کے طور پر لیا جائے گا, کیونکہ نبی علیہ السلام اسی آیت کے اوپر رو پڑے. بخاری مسلم کی میں نے حدیث شروع میں بیان کر دی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ فرمائے کہ جن کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے, بلکہ ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے. باقی عقیدہ شفاعت کے اوپر میری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. ہر ٹاپک کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے رومن میں چیزیں ٹائپ کریں تو آپ کو خود بخود ساری چیزیں مل جائیں گی. مثلا اگر ہم اس کا کوئی کلپ بنائیں گے تو اس کی کیا ٹاپک رکھیں گے؟ رسول اللہ کی امت کے خلاف گواہی. ویسے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر تھمب نیل کے اوپر لکھواؤں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو پتہ چلے کہ کتنا بڑا یہ دھوکہ ہے. یعنی حضور تو کہہ رہے ہیں میں نے گواہی دینی ہے, یہ کہہ رہے ہیں نہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سیدھا کوئی نہیں ہونا, تیرے محبوب کی امت سے ہے. اب قیامت کے دن جب تک حضور علیہ السلام ہمارے خلاف گواہی دے کے نعوذ باللہ ہمیں دھکے مار کے دوزخ میں نہیں پھینکتے نا, اس وقت تک ہم نے یہ شعر ہی بلند کرتے رہنا ہے. یہی مطلب ہے نا, قرآن تو یہی کہہ رہا ہے. تو اب مجھے بتائیں ان جملوں کے بعد اگر میں یہ دھیمے سے انداز میں کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, کتابوں کا رسول اور ہے بابوں کا رسول اور, کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور. وکھرا جہاں ہوتا ہے اس کا اپنا ایک جہاں ہوتا ہے. تو بس ٹھیک ہے, ان باتوں میں اگر کسی نے خوش رہنا ہے تو وہ ہوتا رہے اپنی ویژول تھنکنگز کے اندر. ہم تو لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دین وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے. دین اس زمین میں کوئی نہیں بنا سکتا, آسمانوں سے پیغمبر کے اوپر بھی نازل ہوا ہے, اور جو چیز ہے ہی آسمانوں کی ہے زمینی بابوں کے کہنے پہ اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اور ہر وہ زمینی بابا ہمارا بزرگ, ہمارا امام, اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج جو ہمیں آسمانی دین کے ساتھ جوڑے, اور جو آسمانی دین کے خلاف چلائے تو ہماری جوتیاں اس کے. بس آگے فلنگ دا بلینکس وہ خود کر لیں. ٹھیک ہے, ہمارا کام تھا صرف پازیٹیو طریقے سے بات کو پہنچانا.